فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثال اور بے مثل، حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا، آسمان کا خالق، زمین کا مالک، انسانوں کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، علی کل شیء قدیر، اسی کے حکم سے سورج نکلتا اور غروب ہوتا، چاند کی روشنی اسی کے حکم سے برقرار، تاروں کی روشنی رات کی تاریکی میں اسی کے حکم کے تابع، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے سینہ اطہر پر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ بات یاد رہے کہ دھرتی پر اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ احسن الکلام کلام اللہ، اور اس قرآن کی شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ، یہ بھی یاد رہے کہ یہ دنیا سدا نہ رہے گی، یہ بھی یاد رہے کہ اوپر دو ہی گھر ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ۔ یہ علم کا حصول ھذا بلاغ للناس، پھر اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کام بھی سدا نہ رہے گا، ایک دن بگل بچ جائے گا، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ دار العمل ہے، امتحان کا گھر ہے، اور وہاں اس کا بدلہ ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا اس مجلس میں بزرگ، نوجوان، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں اسی نیت سے تشریف لائی ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر کے جنت الفردوس کا مالک بنا دے، ورنہ سڑکیں بھری پڑی ہیں،
وہاں بھی انسان ہے، بازاروں میں بھی عورتیں پھر رہی ہیں۔ یہ خاص اجتماع، یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو پلے باندھ لیجیے کہ پتہ نہیں فجر کی نماز دنیا میں پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ کوئی چیلنج سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا۔ ہم تو اتنے بے بس، لاچار، مجبور کہ جو سانس چل رہا ہے اس کو واپس لانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ایک کرونا کی بیماری نے موت کی وادی کو کھود رکھا۔ بڑے بڑے کبار علماء اس دنیا سے چلے گئے۔ پہلے کبھی اعلان ہوتا تھا کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، اب ایسا لگتا ہے یہ دنیا کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمیں اس کلام اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ایک جامعہ جہاں پر علماء پڑھا رہے ہیں، اور آج صحیح بخاری پڑھ کر آخری حدیث کا سبق لے کر کتنے ہی اللہ کی توفیق اور فضل سے علماء کی صف میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ میری کوشش ہے کہ اس جنت کے راستے پر اللہ کے بندوں کو لے جاؤں اور جہنم کے راستے سے ہٹا دوں۔ ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں۔ جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی کہ جنتی جنت میں مجرموں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ اہل بدعت کا یہ رد ہوا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت نہیں، دوزخ نہیں، وہ فیصلے کے بعد تیار ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں جنت کا وجود ہے، یہ عقیدہ اہل بدعت کا ہے۔ مجرموں سے سوال کریں گے، گویا جنت میں جنتی بیٹھے ہوئے جہنم میں جہنمیوں کا دیدار کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں داخل ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ 4 باتیں جہنمیوں نے کی ہیں۔ نمبر 1، قالو، سب جہنمی کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، میں نمازی ہوں، میری اولاد نمازی ہے، میرے مدرسے اور جامعہ کے استاد نمازی ہیں، ما سلککم فی سقر، یہ جہنم کی سزا تم کیوں بھگت رہے ہو؟ جہنم کوئی موتیوں کی مالا تو نہیں، جہنم آگ کا سمندر ہے، جہاں بستر بھی آگ کا، جہاں فرش بھی آگ کا۔
یہ موتیوں کی مالا نہیں، جہنم کی لو بھی انسان برداشت نہ کر سکے، جس کے بارے میں امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر حوالہ غالباً موجود ہے۔ فرمایا کہ جب جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، غلقت ابواب و جہنم، وہ وقت آنے والا ہے، یہ رمضان، اگر اس جہنم کے جو بند شدہ ہے اس میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے اور وہ گرمی اہل دنیا میں بھیج دی جائے تو ساری دنیا اسی گرمی سے مر جائے۔ اس جہنم کے اندر لم نک من المصلین، بے نماز، بے نماز، میں 4 پڑھتا ہوں اور 5 بھی نہیں پڑھتا، اور سمجھتا یہ ہوں کہ میں نمازی ہوں، فجر پہ میری آنکھ نہیں کھلتی، یا عشاء میں تھک جاتا ہوں، یا رات کو میں جلسے کر کر جب پہنچا تو عادت یہی ہے 1 2 اور 3 اور 4 جلسے، فجر کے قریب گھر آ کر سو گیا، اب فجر کی نماز مسلسل ناغہ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ تو داعی ہے، مکتب دعوہ کے اندر لگا ہوا ہے، مبلغین کی جماعت کا یہ ہیڈ ہے، سربراہ ہے، یہ جامعہ کا ذمہ دار ہے، یہ عذر کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ تیرے بندوں کو تبلیغ کرتا پھرتا تھا، اس لیے رات ہو جاتی تھی، لیٹ ہو جاتا تھا، فجر پہ آنکھ مستقل نہیں کھلتی تھی، مجھے بتلاؤ اہل علم، جامعہ کے ذمہ داران یا میرے ہم سفر ساتھی، کیا اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول ہے؟ ما سلککم فی سقر، جواب ایک ہے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم سجدہ رب کو نہیں کرتے تھے، رب نے نماز 5 مقرر کیے، میرا بیٹا 3 پڑھتا تھا، باپ میرا 4 پڑھ لیتا تھا، میں بھی کبھی ڈنڈیاں مار لیتا تھا، کان کھول کر سن لو، میرا آج کا یہ خطبہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ہے جو جامعہ کے اندر اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، میری یہ گفتگو عوام الناس کے ساتھ ہے کہ جب اللہ کی یہ اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ دکان پر بیٹھا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، شادی میں مصروف ہوں، فنکشن اٹینڈ کر رہا ہوں، اس کانفرنس کی تیاریاں کر رہا ہوں، میری ذمہ داری کہیں اور پر لگی ہوئی ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا تھا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جواب یہ ملے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں کوئی مفتی تو نہیں، اپنے ما فی نفسک، اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا اور میرا دل گواہی دے گا کہ جو رب کی اذان سن کر اللہ کے گھر میں اس کے سامنے آ کر نہیں جھکتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، امام طبرانی بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ شخص جو نماز میں سستی کرتا ہے، حامان اور شداد اور فرعون کے ساتھ اللہ کے فرشتے کھڑے کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کروا لوں،
بعد میں نمازیں ہوتی رہے گی. قرآن پڑھیے, قرآن ہی سنا کیجیے. قرآن کا سبق سب سے اعلیٰ, اس سے بہتر کلام نہیں. اللہ کی کتاب اعلان کر رہی ہے لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھتے. ہمارا جرم یہ, پیپ کے پیالے پینے اس لیے پڑے, کھولتے ہوئے پانی فرشتوں کے زنبوروں کے ساتھ ہمارے چہروں کے قریب اس لیے لائے گئے. ہمارا پہلا جرم یہ تھا, ہم نمازی نہیں تھے. اور معذرت کے ساتھ کثرت سے ہمارے علماء نماز نہیں پڑھتے. علماء نہ کہوں تو خطباء کہہ لیتا ہوں, نماز نہیں پڑھتے. اور سٹیج کی زینت ہے, اس کی آواز اچھی ہے, اس کا ناک سیدھا. تف ہے تم پر اہل حدیثوں, جو بے نماز ہو وہ اس منبر پر بیٹھنے کے قابل ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. اللہ کی کتاب پڑھیے, فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ توبہ کر لیں, ان کو پکڑو, گھیرو. وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو. اس کے بعد فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں قبر پرستی سے. فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں غیر اللہ کی نظر نیاز سے. فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں غیر اللہ کے چڑھاووں سے. فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں غیر اللہ کی قبر پر پہنچ کر جانور کو ذبح کرنے سے. فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں علی حجویری کو داتا کہنے سے. فَإِن تَابُوا, یہ توبہ کر لیں ایک مرے ہوئے انسان کو گنج بخش, رنج بخش, اولاد بخش کہنے سے. اگر یہ توبہ کر لیں اور توحید کو قبول کر لیں, پھر پہلا کام یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ نماز ادا کریں. چھٹی کیوں نہ دے دی؟ ابھی تو نئے ہیں, آج ہی توبہ کی ہے. اس مکہ کے چودھری نے آج ہی توبہ کی ہے. چلو ہفتہ آرام کرنے دو. یہاں خطیب آرام کرتا, نمازیں نہیں پڑھ رہا, آپ کے سٹیجوں کی زینت بن رہا ہے. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کہہ دیا ابو سفیان عشاء کی نماز معاف ہے, ابھی تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ توبہ کرے تو اگلا قدم یہ ہوگا, اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑے گی حی علی الصلاۃ, اسے مسجد کے اندر آنا پڑے. ہماری حالت میں اپنے گریبان میں دیکھوں. آپ تو نہیں جانتے میں کتنا نمازی ہوں, میں تو جانتا ہوں, میرا رب تو جانتا ہے. اپنے گریبان میں دیکھیے, اپنے سٹیج کی حفاظت کیجیے. بے نماز کسی خطیب کو موقع نہ دیجیے, اسے پہلے کہو توبہ کر, توبہ کر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کیوں جہنمیوں کا پہلا نمبر 1, میں نمازی نہیں, میں نمازی نہیں. اہل ایمان, اہل اسلام اذان سنتے ہو, دکان پر بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز آتی ہے, آواز آتی ہے. معنی کیا؟ تیری دکان سے, تیری تجارت سے, تیرے خاندان کے پروگرام سے, تیری مجلس سے, تیرے دوست اور احباب سے ایک ذات کائنات کا مالک جو سب سے بڑا ہے, اب ان چھوٹوں کو چھوڑ کر بڑے نے بلا دیے, اب مسجد کی طرف چل. اور میں نے مصلی وہیں رکھا ہوا ہے, میری فیکٹری ہے, میرا کاروبار بڑا پھیل گیا ہے. یہ مسجد کس لیے بنائی؟
یہ بچے آ کر باہر سے یہ پڑھیں اور یہ مسجد و بازار کے اندر ہے، ادھر ادھر دکانیں اور مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اذان سنتے ہیں۔ اب رب کہہ رہا ہے آ، اور یہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ایک گاہک، دوسرا گاہک، تیسرا اور چوتھا، نماز ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے، پھر جماعت چلی جاتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، جب بالکل زرد ہو جائے پھر یہ بھاگتا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا یہ 4 ٹھونگے مار کر پلٹتا ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ حی علی الصلاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ۔ مومن تو بھائی بھائی قرآن کہتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے، میری بات کا ذمہ دار انس مدنی شیخ الحدیث جامعہ کے مدیر، جو بھی ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی ہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، اور میں اپنی بات کا پہلے خود ذمہ دار ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر بات کو اللہ کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث۔ پنجابی اشعار مجھے نہیں آتے، عبداللہ نثار حافظہ اللہ تعالی ابھی سنائیں گے آپ کو خوب۔ بابا سمسام کے اشعار میرے پاس تو یا رب کا کلام ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ مومن مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن آپس میں بھائی ہے۔ مومن ہوتا کون ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ توبہ کر لے اور نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرے، پھر یہ تمہارا دین کا بھائی ہے، تمہاری جماعت کا حصہ ہے، تمہاری جماعت کا ذمہ داران ہے۔ اگر یہ شخص نمازی نہیں، یہ گروپ نمازی نہیں، یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، قرآن اعلان کر رہا ہے یہ تمہارا مومن بھائی نہیں۔ اپنی حالت کو دیکھیے، یہ جلسے ہوتے رہیں گے، یہاں بخاری انشاءاللہ قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، اللہ کے بندے پڑھتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر میں صبح کو مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، میرے نامہ اعمال میں 5 نمازیں بھی نہ ہوں، ایک دن کی وقت پر ادا کی ہوئی نمازیں، اپنے آپ سے پوچھ بتلا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ گھر 2 ہی ہے، تیسرا گھر نہیں ہے کہ رضا آباد سے نکل کر، رضا آباد سے ایک محلے سے نکل کر غلام آباد میں دوسرا مکان لے لوں گا، وہاں سے نکل کر موٹر وے پہ چلا جاؤں گا، وہاں 2 ہی گھر، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنت اس کا نام، دوسرے گھر کا نام دوزخ، تیسرا گھر نہیں۔ اس دنیا میں فیصلہ کر میں کس گھر کے راستے کا راہی، میں کہاں چل رہا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں۔ شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ، ایک سوال یاد آیا، ایک سائل نے سوال کیا، سعودی ملازم نے کہا ایک سوال پوچھنا ہے، کہا پوچھئے، کہا میں 4 نمازیں با جماعت ادا کرتا ہوں، کتنی؟ 4۔ فجر کی نماز میری رات کو 3 بجے چھٹی ہوتی ہے، سو جاتا ہوں، 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، پھر اٹھ کر پڑھتا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہی کر رہا ہوں۔ نمازی تھا کہ نہیں تھا؟ 5 پڑھ رہا ہے، کمی کیا کی تھی؟ ایک کا وقت تبدیل کر دیا، ایک کا وقت تبدیل کیا۔ میں کتنوں کا کرتا ہوں؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔
صدیاں گزر گئی، علماء بتلا رہے، خبر دے رہے ہیں۔ شیخ الاسلام یہ بتلاؤ نماز فجر قبول ہوگی کہ نہیں؟ 4 تو یقین ہے کہ باجماعت ادا ہوئی ہے، اکیلے میں نہیں، 5ویں کا بتلاؤ۔ شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے انت کافر، تم مسلم ہی نہیں، تو کافر آدمی۔ پوچھا میں نمازی ہوں، کہا رب نے کلام میں کہا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب نے اہل ایمان پر نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے، تو نے رب کے مقرر کیے ہوئے وقت کو تبدیل کر کے اپنا وقت مقرر کر لیا ہے، تیرا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر لجنہ جو سعودیہ کی، اللہ کرے، میں نے ایک مرتبہ گجرانوالہ میں بھی کہا تھا، جہاں جماعت کے بڑے بڑے شیوخ جمع تھی، کریم جمع تھی، محدثین کی جماعت جمع تھی، میں نے کہا تھا لجنہ بنا دیں، لجنہ بنا دیں، وہ فتویٰ جاری کرے، کسی اور کو اجازت نہ ہو۔ لجنہ نے شیخ الاسلام ابن باز کے فتوے پر مہر لگائی اور پورے سعودی عرب کی ہر مسجد میں بڑے بڑے پینا فلکس اس فتوے کے لگا دیے گئے۔ اللہ کی قسم میں نے اتنے بچوں کو فجر کی نماز با جماعت پڑھتے دیکھا، اتنے بچوں کو۔ ہمارے تو بڑے بڑے کہتے ہیں اکیلے پڑھ لیں گے، جماعت ہونے دو پھر پڑھ لیں گے، ابھی مجھے ضرورت۔ ہائے ہائے اگر وقت ہی گزر گیا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ نماز، آئے ہائے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں سے قتال کروں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ ہماری لڑائی کشمیر کی آزادی تک نہیں، معذرت کے ساتھ ہندوستان کی تباہی تک نہیں، ہمیں شریعت کیا بتلاتی ہے؟ تمہیں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، پیغمبر کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا میں لڑائی کروں۔ کب تک میں پوچھتا ہوں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے لڑائی ختم ہے؟ نہیں، ہماری تو گھر میں لڑائی ہے، ہمارے اپنے ملک میں لڑائی ہے، اپنوں سے لڑائی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجھ سے تو غیر اپنے بھی نالا۔ غیروں کو تو تکلیف ہے کہ یہ قبروں کے خلاف بولتا، مقبروں کے خلاف بات کرتا، اپنوں کو تکلیف ہے یہ ہمیں نمازی بناتا ہے، ہماری نمازوں پہ تنقید کرتا ہے۔ نماز جاتی ہے تو جائے، خطیب آنا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جلسے میں ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ایک طالب علم بھی موجود تھا، کہا گیا وہاں پر اذان ہو چکی ہے، ہم نماز کے لیے نکلے، ایک نوجوان وہیں بیٹھا رہا، اسے کہا گیا نماز جو ہی نہ رنگی، جلسہ شروع ہوا، نہ مغرب پڑھی نہ عشاء پڑھی، اور لوگوں کو رلا رہا ہے، لوگوں کو سبق دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، ایک مجلس میں علماء کی اس طالب علم نے کہا، بات چل پڑی تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے جن کی آواز کے پیچھے تم مرتے ہو، جو جلسوں کو باندھ دیا کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی کمال ہے اور کوئی کمال۔ میں نے کہا کیا کمال ہے؟ جو اپنی قبر میں جہنم کی انگیٹھیاں بھر رہا ہے وہ بھی کوئی کمال ہے؟ جو لوگوں کو کہتا ہے نماز، او اہل اسلام، نماز توحید کے بعد امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لڑائی کروں، میں جنگ کروں، میں لڑائی کروں،
اور میں کہا کرتا ہوں تم کس امیر کے مامور، تم امیر کون ہے ہمارا؟ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی. مجھے ایک سکہ راوی نے سفر میں بتلایا، شاہ صاحب میں نے اس شخص کو دیکھا 3 دن کے سفر میں، نماز تو بڑی دور کی بات، اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. تم اس کے پیچھے چلنے والے اور بے نمازوں کی بھرمار. وہ کہنے لگے شاہ صاحب اگر ایسے چھانٹی کرنے لگے تو سٹیج سارا ہی خالی ہو جائے گا، سٹیج سارا ہی خالی ہو جائے گا. نقصان ہوگا کہ فائدہ؟ فائدہ ہوگا. جب نہیں بلاؤ گے وہ نمازی بنیں گے، آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی، ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی. فَإِن تَابُوا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اللہ الہ الا اللہ. لڑائی توحید پر ہے. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے مجھے حکم دیا گیا لڑائی کروں لوگوں سے. کب تک؟ آزادی کشمیر تک. حتیٰ یشہدوا، جب تک یہ قوم تیری امت یہ گواہی نہ دے کہ کائنات کے اندر مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، داتا اور دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، ایک رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب تک یہ اقرار نہ کر لے اے آمنہ کے بیٹے تو نے ان کے خلاف جہاد جاری رکھنا. ہمارا جہاد سوچ لیجئے گا. انگلش میں کہتے ہیں بلائنڈ مین، اب تو اندھوں کو بھی نظر آ گیا جہاد کیسا. امرت ان اقاتل الناس، یہ ہمارا جہاد ہے. ہم نے جب سے اس مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے، ہم رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ، اپنا ملک ہو یا غیر، دیار غیر ہو، ہم یہی اعلان کر رہے ہیں داتا زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوا کرتا. اور انشاءاللہ یہ جان کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان اور سینے میں یہ قرآن ہے، رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہی رہیں. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا. تم الٹ گئے، پلٹ گئے، بہک گئے منہج سلف سے. منہج سلف کیا ہے؟ جہاد. حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ. اور بڑے بہکے، بڑے بگڑے اور بڑے ہی بڑے گئے ایک مشرک کے مرنے پر. منہج کو بھول گئے، جو ہمیں گالیاں دیتا تھا، رب کی اذان کو سن کر کہتا تھا یہ تو وہابیوں کی اذان ہے. بڑے بڑے پلٹ گئے، بڑے بڑے پھسل گئے، ہاتھ اٹھا دیے اس کی مغفرت کے لیے. نہیں تم نہ سمجھے، بہ گئے. ہم تو وہ طوفان ہے جو طوفان کے ساتھ نہیں اس کے سامنے بند باندھ دیا کرتے ہیں. ہمارا اعلان یہ ہے دعائے مغفرت کسی قبر پرست کے لیے نہیں، واحد اور مسلم اور مومن کے لیے ہوا کرتی. تم پلٹ گئے، تم بھول گئے اتحاد بین المسلمین کا آوازہ لگا کر. تم پلٹ گئے، تم چرچوں کی زینت بن گئے. ہم سے ایسا نہ ہوگا، نہیں ہوگا. اللہ کی قسم ہم کوئی خاندانی وراثتی اہل حدیث نہیں کہ ہمیں زنگ لگ جائے، ہماری غیرت مر جائے. ہم نے اس رب کے کلام کو پڑھ کر اللہ کی توحید کو قبول کیا. حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ. نماز پڑھنی ہوگی، یہی میرا موضوع ہے. اور میں اسی پر بات ختم کروں گا کہ جہنمیوں کا پہلا قصور نمازی نہیں تھے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مِنِّي عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
قسموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام او كما قال علیہ السلام۔ جب تک یہ گواہی نہ دے ہمارا جہاد تو جاری ہے، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اور جب اہل توحید کو رب نے انشاءاللہ طاقت سے نوازا تو اللہ کی قسم زمین پر کسی قبر کی عبادت نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تم ہو جہاں ہر جگہ پہنچ جاتے ہو، ہمیں بلائے نہ کوئی کسی عرس پر، کسی میلے پر مجھے بلائے، اور میرے استاد اور مربی جس نے ہمیں مسلمان کیا تھا حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے مر جائے گی حنفیت کبھی عبداللہ کو اپنے سٹیج پر نہیں بلائے گی۔ کیوں؟ حق کہنے والا، حق کوئی بے باقی ہم نے اپنے استاد سے سیکھی ہے، دین توحید اور یہ پختگی ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے۔ او اہل اسلام، او اہل ایمان، میرے مدرسے کے جامعہ کے طلباء، آپ تو عالم ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے بتلاؤ نماز چھوڑنا، نماز میں سستی کرنا، وہ مولوی ہے یا ملا، طالب علم ہے، امام ہے یا مقتدی؟ مجھے کوئی اپنے سر میں سے دکھاؤ جو بے نمازی، جو بے نمازی کو فلاں استاد تھا بخاری پڑھاتا تھا بے نماز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی۔ جانتے ہو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ میں پرسوں پڑھا رہا تھا، اس کے اندر ایک حدیث ہے، پوچھا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لی صحابہ نے؟ کیا مطلب؟ نماز تو پڑھنی تھی انہوں نے، فرمایا نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے۔ اور ہمیں جب بیماری کوئی تکلیف آئے ہم پوچھتے ہیں ادھر آ بیٹے، حساب ہو گیا ہے، تیرے نام دکان ہو گئی ہے؟ ہائے ہم کس راستے پر ہیں؟ یہ صدا جوانی نہ رہے گی، جوانی نہ رہے گی۔ کہا نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں پڑھی، انتظار کر رہے۔ آپ کہہ دیتے پہلی مرتبہ ہی میں بیمار ہوں، جاؤ لوگوں کو کہہ دو نماز، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو نماز۔ فرمایا مجھ پر پانی ڈالو۔ کون ہے؟ آمنہ کلال، عبداللہ کے لختے جگر، امام کائنات جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا پانی ڈالو، ہوش آیا، پوچھا نماز؟ کہا نہیں پڑھی، کہا نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ آخر سنبھلے، اٹھے، اٹھاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک طرف سے ہماری ماں نے اٹھایا، امہات المومنین میں سے ایک نے، دوسری طرف لونڈی نے اٹھایا، دروازے پر چلے، اور صحیح بخاری میں علی اور عباس نے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے، گھر سے دروازے تک عورتیں لے کر آئیں، دروازے سے مسجد تک علی اور عباس رضی اللہ عنہم لے کر آئے۔ کیفیت کیا تھی؟ حدیث کے لفظ ہے، پاؤں دونوں نیچے لکیریں لگا رہے تھے۔ اور میرے سر میں ہلکا سا درد ہو، میں مسجد کے مکان میں بھی رہوں اور نماز کے لیے نہ ہوں۔ مجھے ایک دنوں ایک علاقے کے اندر جمعے کے لیے کہا گیا، کہنے لگے نماز موضوع ہوگا۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، کوئی توحید بیان کروں گا۔ کہنے لگے 30 سال سے خطیب ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے، 4 پڑھاتا ہے، 5ویں فجر میں اترتا ہی نہیں، 30 سال سے مسجد کے مکان کے اندر رہ رہا ہے۔ کبھی عید اٹھاؤں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری کی سنت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے سامنے نیکی پیش کروں گا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ نام لکھ، بعض یوں کہتے ہیں علماء جانتے ہیں، او اہل اسلام، او اہل اسلام، کچھ یوں گئے اور کچھ یوں گئے۔ نمازی بازار میں جو ملتی ہے نماز حنفی وہ پڑھ رہے۔ کون سی نماز؟ پیغمبر کی ایک ہی نماز۔ محبت اور پیار دیکھیے، نماز اتری، جبریل نے پڑھ کر دکھائی، محمد نے منبر پر چڑھ کر صحابہ کو سکھلائی، اور ساتھ کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز پڑھنا لیکن یاد رکھنا ماڈل اسوہ حسنہ کائنات میں ایک ہی ہے،
اور اس میں بھی امت کی اکثریت تباہ ہو گئی، ماڈل اپنے اپنے، میں فلانی سرکار کی بیعت ہوں، فلانی سرکار یوں کرتی ہے اور فلاں سے کرتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ یوں برباد ہو گئے، اور کچھ یوں کہ جنت تو آئی وہابیوں کی، کچھ یوں برباد ہو گئے۔ ہائے ہائے، نماز پڑھے نہ پڑھے اور کس کو دے گا جنت؟ میں نے کتنوں کو کہتے دیکھا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ امی عائشہ نے کہا تھا جس سے مناقشہ کر لیا رب نے پوچھ لیا کیوں کیا، سوائے جہنم کے کچھ نہ ہوگا۔ مناقشہ، او اہل اسلام، امرت ان اقاتل الناس، اس حدیث کے اندر بھی توحید کے بعد دیکھو کتنی دنیا کائنات کے اندر، نگاہ تو دوڑاؤ، کتنے عرب لوگ ہیں، کتنے مر گئے ہیں۔ اللہ نے اپنی بات، اپنا تعارف اپنے بندوں تک پہنچانا تھا، وہ جبریل کو بھیجتے، جبریل آ کر اعلان کر دیتا، آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں کرسی لگا کر بیٹھتا اور کہتا میں جبریل ہوں، آسمان کا مالک تمہارا خالق تمہیں یہ کہتا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں سے ایک انسان چنا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، ایک بندہ چنا ہے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ کائنات کے اندر ایک ہی بندے کا انتخاب کیا ہے، اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردے کے قریب یاسین سورت پڑھتے ہو، یاسین، تاکہ جلدی فارغ ہو۔ مولویوں نے ٹھیکے لیے یاسین پڑھو بابا جائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، اور رب کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، رب قسمیں کھا کر کہتا ہے یہ سچا پیغمبر ہے اور سیدھے راستے پر ہے، اور میں اس کی نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ میرے ابا جی یوں پڑھتے تھے، میرے دادا کا خاندان، ہم سید ہیں زیدی، اور زیدی سید سے ہی یہ نقوی، یہ کاظمی، یہ مشہدی زیدیوں سے نکلے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے سید زیدی ہیں، جو ایک ہی بچہ تھا زیدیوں کے لیے نماز ایک ہی نماز، نقویوں کے لیے نماز ایک ہی نماز، سہروردیوں کے لیے نماز ایک ہی نماز۔ جائیے شیعوں کے مکتبے سے صحیح بخاری لیجیے، نکالیے کتاب الصلاۃ اور پڑھیے اور دیکھیے میں ساری عمر کون سی نماز پڑھتا رہا۔ یہ گواہی کہ جی کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کا نام لے لیا ہے، نبی کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جو یہ کام کرے اس کا مال بھی اور اس کی خون بھی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت حفاظت کرتی، سوائے اسلام جو اس پر حد جاری کر دے، اور جو نمازی نہیں اس کے خون کی حفاظت رب کی شریعت نہیں کرتی۔ قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں کا ایک ہی جواب، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اور آیت یاد آ گئی، آخری پارے میں بچے بھی حفظ کرتے ہیں، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ تو بے نمازی، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں غفلت کرتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بڑی پیاری تلاوت ہوئی تھی، قاری صاحب کو مزہ آیا، اس نے رکوع لمبا کر دیا، سلام پھیرا، مولوی صاحب نماز بڑی لمبی کر دی۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا، ملازم ہے آپ کا۔ مولانا صاحب سجدہ بڑا لمبا کر دیا، ہائے ہائے مولانا صاحب آج رکوع بہت لمبا تھا۔ وہ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی، امام تو پورے محلے کا ملازم ہوتا ہے، اور ہے کون؟ نبی کی مصلی کا امام، نبی کا وارث، اور نماز اور اس ٹیلی فون پر 10 گھنٹے گفتگو کرتا، ادھر گاہ گیا ادھر ٹک ٹک شروع ہو گیا۔ رب سے باتیں کرتے ہوئے کوئی وقت، فٹافٹ جلدی پڑھاؤ،
ابھی آ رہا رمضان، دیکھنا پھر تراویاں، اور پھر قوم کے ایمان کو تولیے گا ترازو۔ آئے 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 آئے، پچھلے دنوں ایک بچے کا آپریشن ہوا ہے، اس نے کہا اینتھیزیا نہ دو، مجھے بے ہوش نہ کرو، میں رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، تم آپریشن کر لو۔ مجھے علی یاد آ گئے، اپنے جد امجد۔ علی کو تیر لگا تھا، کہا یہ نکالنا ہے، کہا تکلیف ہوگی، کہا اچھا پھر ٹھہرو میں وضو کر کے نماز شروع کرتا ہوں، تم یہاں سے آپریشن کر دینا۔ نماز شروع کی، تیر نکال دیا گیا۔ سلام پھر کر کہتے ہیں تم نے تیر کیوں نہ نکالا؟ کہا ہم نے تو تیر نکال کر بینڈیج بھی کر دی ہے۔ پھر علی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے خبر ہی نہ ہوئی تم کب تیر نکالتے رہے۔ ہماری نمازیں، مجھ سمیت ہماری نمازیں، پھر اس کی ویلیو کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ نماز تو زانی نہیں بناتی، نماز ڈاکو نہیں بناتی، نماز فلمیں دیکھنے والا نہیں بناتی، نماز موبائل پر برہنہ تصویریں نہیں دیکھنے دیتی، اور میری اور آپ کی نماز؟ فیصلہ کر لیجیے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، وہاں ترازو لگے گی، اور پہلا عمل حدیث میں آتا ہے توحید کے بعد نماز۔ نماز، نماز کی حفاظت کیجیے۔